السلام علیکم اسٹوڈنٹس، وائٹل ایجوکیٹرز اور اس کے زیر اہتمام انگلش گرامر کورس۔ اچھا جی، اب انگلش گرامر کورس کی ہماری کلاس نمبر ہے 5 اور ہم ظاہر ہے کہ انگلش کو اس کے بالکل بیس سے لے کر چل رہے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ اس کو میں اپنے احاطہ میں لے کر آؤں۔ سب سے پہلے پچھلے لیکچر سے میں اس کو جوڑ دیتا ہوں جس میں نے سینٹینس ٹائپس کروائی تھیں اکارڈنگ ٹو کنسٹرکشن۔ تو اب ایک ٹائپ اور ہے، وہ ہے ایکسکلیمیٹری سینٹینس۔ اچھا، ایکسکلیمیٹری سینٹینس کیا ہوتا ہے جناب؟ دیکھیں، ایکسکلیمیٹری سینٹینس جو ہوتا ہے نا، وہ اس قسم کا جملہ ہوتا ہے جس میں کسی قسم کا کوئی فجائیہ انداز یا ندائیہ انداز جو ہے اپنایا جائے۔ مثال کے طور پر کسی حوالے سے یا کسی خبر کو سننے کے بعد، چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو، تو اپنے جذبات کا اظہار کیا جائے۔ کسی کو سراہا جائے خوشی کے لحاظ سے، جیسے کہ کوئی مثال کے طور پر کسی کا بچہ پاس ہو جاتا ہے تو وہ اس کو بڑی شاباش دے رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بہت اچھا کام کرتا ہے اور آپ دیکھتے ہیں تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور مختلف ورڈز میں، تو یہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس ہوتے ہیں۔ ان سینٹینسز کے آخر میں ایکسکلیمیشن سائن لگتا ہے جو کہ یہ والا ہوتا ہے جناب۔ اب سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایکسکلیمیٹری سینٹینس کس ٹائپ کے ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم ایکسکلیمیٹری ورڈز کے اوپر بات کریں گے۔ ظاہر ہے ایکسکلیمیٹری ورڈز وہ ورڈز ہیں جو ایکسکلیمیشنز کے جو سینٹینسز ہوتے ہیں یا ایکسکلیمیٹری سینٹینسز ہیں ان میں یوز ہوتے ہیں اور ان سینٹینسز کو خاص بنا دیتے ہیں یا ایکسکلیمیٹری سینٹینس بنا دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم بات کریں فار ایگزامپل، تو خوشی کے موقع پر زیادہ یا حیرانی پر ہم واو کہہ سکتے ہیں، اس طرح کا سینٹینس ہو سکتا ہے۔ شاباش کے لیے ہم براوو کا لفظ یوز کر سکتے ہیں۔ خوشی کے حوالے سے اظہار کے لیے وی کا لفظ یوز کر سکتے ہیں۔ ایکچولی یہ WHEE ہے، ایچ اس میں سائلنٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہم حیرانی کے لیے یا اسٹونشمنٹ کے لیے ہم امیزنگ کا لفظ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ کسی تکلیف کے اظہار کے لیے آؤچ کا لفظ بھی یوز ہو سکتا ہے۔ بہت سارے ورڈز ہیں۔ تو اسی طرح اگر کوئی مثال کے طور پر افسوس کا اظہار کرنا ہو تو الاس بھی ایک ورڈ ہے۔ تو ان سب کے ساتھ میں نے یہ ایکسکلیمیشن سائن لگا دی ہیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ ایکسکلیمیٹری ورڈز ہیں۔ اب ان کو جملوں میں اگر آپ نے استعمال کرنا ہو تو آپ بآسانی کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر واو، واٹ اے ونڈرفل سائٹ، یعنی کہ واہ کیا خوبصورت نظارہ ہے۔ تو سائٹ کہتے ہیں نظارے کو، تو یہ جناب ادھر ایکسکلیمیشن آپ کا سینٹینس بن گیا۔ اسی طرح براوو، براوو کا مطلب ہوتا ہے شاباش، یو ڈیڈ اے فینٹاسٹک جاب۔ اور اس کے آخر میں ایکسکلیمیٹری سائن، جس طرح میں نے آپ کو یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں انٹروگیشن یا انٹیروگیشن سائن کے بارے میں بتایا تھا کہ ان جملوں کے آخر میں مطلب فل سٹاپ نہیں لگتا، کوشچن مارک یا سائن آف انٹیروگیشن لگتا ہے۔ اسی طرح اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں ایکسکلیمیٹری، ان کے آخر میں ایکسکلیمیشن سائن لگتا ہے۔ اسی طریقے سے اب یہ مطلب خوشی کے اظہار کے لیے وی، تو یہاں پر ہم کر سکتے ہیں کہ this is so delighted۔ اسی طرح ouch، it hurts، مطلب کوئی چیز ہے، جیسے کہ اگر کوئی فرض کریں کہ جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر ہے، وہ کسی کو انجیکشن لگانا چاہ رہا ہے تو وہ مریض آگے سے اس کو کہتا ہے ouch it hurts، مجھے تکلیف ہوتی ہے یا درد ہوتا ہے۔ اسی طرح الاس یہ افسوس کے لیے I could save him، کاش میں اسے بچا سکتا، یا افسوس الاس I could save him، I could not، بلکہ زیادہ بہتر یہ رہے گا I could not save him، افسوس کہ میں اس کو نہیں بچا سکا۔ اور آخر میں اس کے لگ جائے گا
ایکسکلیمیشن سائن. تو یہ ہے جناب ایکسکلیمیٹری سینٹینسز. ظاہر ہے اس میں اور بھی بہت سارے ہیں, آپ نیٹ پر بھی سرچ کر سکتے ہیں, یہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بہت سے مزید آپ کو ورڈز مل جائیں گے, اور سینٹینسز کے ظاہر ہے کہ آپ کو ایک طرح کے جو آئیڈیاز ہوتے ہیں وہ بھی مل جائیں گے. تو آئی ایم شیور آپ کو یہ چیز تو سمجھ آ گئی ایکسکلیمیٹری ورڈز کی کلاس نمبر 5 میں. اب ہم آگے چلتے ہیں جناب اس کلاس میں, اور نیکسٹ جو چیز ہے وہ انگلش کے حوالے سے, جو ظاہر ہے انگلش لینگویج ہے جس پر ہم ظاہر ہے کہ کام کریں انگلش گرامر پر. تو اکثر ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں انگلش اینڈ دی انگلش, تو یہ اس میں کیا فرق ہے جی, اس کا تھوڑا سا سمجھ لیتے ہیں, ضروری چیز ہے. دیکھیں اس میں آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جو ورڈ انگلش ہے, ایک تو پہلی بات ہے کہ یہ کہیں بھی آ جائے نا, تو چونکہ یہ کیپٹل ہے, یہ ایک زبان کو, لینگویج کو یہ ریفر کر رہا ہے, تو یہ ہمیشہ ای کیپٹل ہوگا. تو یہ میں آپ کو اس کا پہلے بتا دوں, میں اکثر جب بھی سینٹینسز وغیرہ لکھتا ہوں یا ٹائپ کرتا ہوں تو اس میں ای اس کا کیپٹل رکھتا ہوں. ڈز ناٹ میٹر یہ شروع میں آتا ہے, آخر میں آتا ہے, یا سینٹر میں کہیں آتا ہے, اس کا کیپٹل ای ہی رکھا جاتا ہے. سو دا ورڈ انگلش یہ ایک سول ورڈ ہے, یعنی اکیلا ورڈ ہے. ریفرز ٹو دا لینگویج, ٹھیک ہے, ایک لینگویج کو یہ ریفر کرتا ہے وچ از اسپوکن آل اراؤنڈ دا ورلڈ. تو یہ بیسیکلی جو ہے نا جی انگلش لینگویج کے لیے ہے انگلش کا لفظ. جیسے میں کہتا ہوں جی کہ آپ کو انگلش آتی ہے, انگلش گرامر کی بک یا وٹ ایور جو بھی ہے, تو انگلش کا لفظ جو ہے وہ ایک زبان کے لیے. اب دا انگلش اگر یہ اکٹھا یوز ہو رہا ہے تو یہ کیا چیز ہے, دیکھیں اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں. دا انگلش ریفرز ٹو دا برٹش اور انگلش پیپل. سمپل. تو جو انگلش پیپل ہیں یعنی کہ ان کے لیے دا انگلش کا لفظ یوز کیا جاتا ہے. اس سے وہ یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ انگریز کی طرف اشارہ ہے. جیسے اردو میں آپ دیکھ لیں کہ انگلش کو اردو میں انگریزی کہتے ہیں, مطلب ہم انگریزی کا لفظ یوز کرتے ہیں, یہ انگریزی کا مضمون. اسی طرح اگر دا انگلش کی بات کریں تو پھر اس سے لفظ بن جاتا ہے انگریز. تو میرے خیال سے آپ کو یہ ووکیبلری میں بھی 2 ورڈز آپ کو مل گئے ہیں, اردو ٹو انگلش کر لیں یا انگلش ٹو اردو کر لیں, وہ آپ کو آئی ایم شیور سمجھ آ گئی ہے. تو اگر انگریز کا لفظ ہو تو پھر اس کے لیے جو ہے نا ہم دا انگلش کا لفظ یوز کریں گے وچ ریفرز ٹو دا برٹش اور انگلش پیپل, بلکہ اس کا بھی کیپٹل بھی کر لیتے ہیں. سو یہ چیز بھی آئی ایم شیور کلیئر ہوگی آپ کو. اب اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں, بڑا انٹرسٹنگ جو ہے نا پیئر آف ورڈز کا ہمارا سیکشن ہے. تو پیئر آف ورڈز میں میرے پاس 2 ورڈز ہیں, ایک ہے پریکٹس اور دوسرا ہے پریکٹس. اب اس میں فرق صرف اور صرف سی اور ایس کا ہے, یہ دیکھ سکتے ہیں. اس پریکٹس میں PRACTICE ہے اور اس میں PRACTISE ہے. اچھا, اب ان میں فرق کیا ہے, دیکھیں جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ورڈ ہے آپ کا یہ والا, یہ بیسیکلی ناؤن ہے, ایز اے ناؤن یوز ہو رہا ہے, اسم یوز ہو رہا ہے, اور یہ والا جی ایز اے ورب یوز ہو رہا ہے. تو ایک تو یہ بنیادی فرق اس کے اندر آ گیا ہے. اچھا جی, اب ہم آگے چلتے ہیں. مطلب یہ ایک تو امپورٹنٹ فرق آپ کو سمجھ آ گیا کہ یہ جو ایس والا پریکٹس ہے جس میں ایس آ رہا ہے یہ ورب ہے, اور یہ والا جو سی والا پریکٹس ہے یہ ناؤن ہے. اب ان کو یوز کیسے کرنا ہے, کہاں کرنا ہے, دیکھیں ایک بڑا ہی میں کہتا ہوں مشہور جملہ ہے جو میں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بولتا ہوں, ان کو بھی بتاتا ہوں کہ بھائی پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. مطلب پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. اب اس میں آپ دیکھیں کہ آپ سی والا یوز کرو گے یا ایس والا. اس میں آپ سی والا یوز کریں گے کیونکہ یہاں پر مشق کا جو مطلب ہے, مشق ہوتی ہے پریکٹس کرنا. تو جو پریکٹس ہے بیسیکلی وہ مشق ہے کہ اگر آپ مشق کرتے رہیں گے تو آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے, یعنی اٹ میکس اے مین پرفیکٹ. اچھا, یہ ایز اے ناؤن یوز ہو رہی ہے کیونکہ یہاں پر لفظ یوز ہو رہا ہے پریکٹس کا, جس کو اردو میں اگر لفظی ترجمہ کریں تو مشق کا لفظ نکلتا ہے کہ ہم کوئی مشق کر رہے ہیں, ایکسرسائز کر رہے ہیں. اچھا جی, اب اس چیز کو اگر کرنے کی بات آئے تو پھر پریکٹس ہے. جیسے مثال کے طور پر اس کا میں ایک آپ کو اگزامپل دے دیتا ہوں. ٹیم از ڈوئنگ نیٹ پریکٹس, یعنی کہ کرکٹ ٹیم, بلکہ یہاں پر لکھ لیتے ہیں, اٹ وڈ بی بیٹر. کرکٹ ٹیم از ڈوئنگ نیٹ پریکٹس. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں
کہ یہ پریکٹس جو ہے یہ مشق ہو رہی ہے، یعنی کہ وہ کام کوئی کر رہے ہیں، کسی قسم کی کوئی ڈرل کر رہے ہیں، تو اس کو آپ پریکٹس کہہ سکتے ہیں. تو وہاں پر ایس کا لفظ یوز ہوگا. جہاں یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں ایز اے ورب آئے گا، ایز اے فعل آئے گا، تو وہاں پر یہ ایس یوز ہوگا، اور جہاں ایز اے ناؤن آئے گا وہاں پر سی یوز ہوگا. تو اب اس طرح آپ بہت سارے جملے سوچ سکتے ہیں کہ کسی میں آپ نے اگر ایس کو یوز کرنا ہے تو کہاں یوز کریں گے. جیسے کہ آئی ایم پریکٹسنگ مائی میتھمیٹکس لیکچرز وٹ ایور. میں اپنے میتھمیٹکس کے لیکچرز کی مشق کر رہا ہوں، یعنی ان کی مشقیں حل کر رہا ہوں، ان کو پریکٹس کر رہا ہوں، تو وہاں پہ ایس آ جائے گا. سو یہ آئی ایم شیور ایک یہ بھی کنفیوژن جو ہے نا بہت سے بچوں کا دور ہو گیا ہوگا جو اس کو انٹرچینجبلی جو ہے نا وہ ادھر ادھر یوز کرتے ہیں. اور اس کے بعد اب ہم ایک اور طرف چلتے ہیں، اور وہ بھی بڑی خاص چیز ہے انگلش سے ریلیٹڈ، اور وہ ہے جناب لٹرل اینڈ فگریٹو انگلش. اب یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ بچوں کے لیے یا احباب کے لیے یہ کوئی نئے ورڈز ہوں گے کہ یہ لٹرل اور فگریٹو انگلش کیا ہے. اس کو بلکہ میں پورا ہی لکھ دیتا ہوں، لٹرل اینڈ فگریٹو انگلش. اچھا اب یہ لٹرل کیا چیز ہے؟ دیکھیں لٹرل کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز جو لفظ با لفظ ہو یا حرف با حرف ہو، اس کو کہتے ہیں لٹرل. جیسے ہم کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں لٹرلی کا مطلب ہوتا ہے بالکل ایکوریٹ، حرف با حرف، ورڈ بائی ورڈ. اور فگریٹو جو ہے وہ کیا ہے؟ یہ کسی فگر کے ساتھ جو ہے نا کسی چیز کو تشبیہات دے کر اور گول مول طریقے سے یا ڈھکے چھپے انداز میں کوئی چیز بیان کرنا، تو اسے فگریٹو کہہ دیتے ہیں. یا محاورتاً کہہ لیں، بیان کر دینا کسی چیز کے ساتھ کسی چیز کو مطلب مشابہ کر کے اس طرح کر دینا، تو یہ فگریٹو انگلش بن جاتی ہے. اب میں آپ کو لٹرل اور فگریٹو انگلش کی کوئی ایک دو ایگزامپلیں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ the flood is everywhere. اچھا اب ہر طرف سیلاب ہے. اب یہ والا جو جملہ میں نے لکھا ہے یہ بیسیکلی جو ہے نا اب آپ کا یہ لٹرل انگلش میں، کیونکہ اس میں میں نے یہ بتایا کہ جی ہر طرف سیلاب ہے. اس میں نے کوئی ایسا ورڈ نہیں یوز کیا کہ جو مطلب کسی ڈھکے چھپے انداز میں ہو یا محاورتاً ہو یا کسی تشبیہ استعارے کو استعمال کیا گیا ہو. اسی طرح ایک ورڈ میں یوز کر دیتا ہوں جیسے the flood has engulfed many lives. بہت سی زندگیاں نگل گیا ہے. اچھا اب یہاں پر نگل گیا ہے، اب یہ نگل جانا جو ہے نا یہ کسی انسان یا جانور کی کوئی صفت ہو سکتی، کسی جاندار چیز کی، کیونکہ انسان اور جانور ہیں جو اپنا کھانا نگلتے ہیں، چباتے ہیں، نگل جاتے ہیں، مطلب ان کے اسٹومک میں چلا جاتا ہے. تو فلڈ نے تو یہ کہ بس واش آؤٹ کر دیا نا لوگوں کو، یعنی بہت ساری زندگیاں اس نے کھا لیں یا وہ نگل گیا. تو یہ جو لفظ یہاں پر یوز ہوا ہے نا یہ فگریٹو انگلش کا ہے کہ اس کے اندر میں نے فگریٹو انگلش یوز کی ہے. اسی طریقے سے جی ایک اور آپ کو جملے سے بتاتا ہوں. اٹ از ریننگ اے لاٹ. بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے. اب دیکھیں یہ سادہ سا جملہ ہے، اس میں کوئی میں نے جو ہے نا جی وہ اس طرح کا کوئی میں نے ورڈ یا اس طرح کا کوئی سنٹینس کو یہ رنگ نہیں دیا جو کہ محاورتاً ہو یا کوئی تشبیہات اس میں یوز ہوں. تو یہ بھی ایک لٹرل انگلش جو ہے اس کی ایگزامپل ہے. اٹ از ریننگ اے لاٹ. اب اسی کو فگریٹو میں کرنا ہو، اٹ از ریننگ لائک کیٹس اینڈ ڈاگس. اچھا اب یہ بھی وہی چیز ہے، موسلا دھار بارش ہو رہی ہے. اوپر بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ یہ بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، بہت زیادہ ہے مطلب اس کی کوانٹٹی میں نا الاٹ. تو اسی طرح اٹ از ریننگ لائک کیٹس اینڈ ڈاگ، تو یہ بھی موسلا دھار بارش کے لیے ہم یوز کر رہے ہیں کہ جی بہت تیز بہت زیادہ بارش ہو رہی ہے، تو اس کے لیے ہم کیٹس اینڈ ڈاگس کی ٹرم، حالانکہ یہ تو کتے بلی تو آپ کو پتہ ہے ایک الگ ٹرمز ہیں، لیکن یہ یہاں پر جو ہے نا محاورتاً استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ آپ کی فگریٹو انگلش آ جائے گی. اسی طرح فگریٹو کی ایک اور ایگزامپل دے دیتا ہوں. The wind is whispering. اب ہوا سرگوشیاں کر رہی ہے. وسپر کہتے ہیں سرگوشی کرنا، کان میں کانا پھوسی کرنا. تو اب wind is whispering، اب یہ ظاہر ہے ہوا کی کوئی صفت تو نہیں ہے، ہوا تو ایک الگ چیز ہے، وہ سرگوشیاں تو نہیں کرتی، لیکن یہ ہے کہ اس کے ساتھ یہ جوڑا جا رہا ہے، اس سے منسوب کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی فگریٹو انگلش ہوگی آپ کی. اس کے علاوہ the wind is blowing slowly
مطلب اس کو ایڈورب میں لکھ دیتا ہوں سلولی. اب ہوا آہستہ آہستہ چل رہی ہے. دا ونڈ از بلوئنگ سلولی. تو اب یہ دیکھیں تو یہ سیدھی انگلش ہے اور ایز از ورڈز یوز ہوئے ہیں. تو یہ آپ کی لٹرل انگلش میں آ گیا یہ جملہ. سو آئی ایم شیور آپ کو لٹرل اور آپ کو بنیادی طور پر جو میں نے فرق سمجھانا چاہ رہا تھا اور فگریٹو کا فرق سمجھ آ گیا. باقی جو شاعری کی جو ظاہر آگے آئیں گی ٹرمز پوئٹری کی جسے ہم پوئٹک ٹرمز بھی کہتے ہیں, اس میں بھی آپ فگریٹو سپیچ کو جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ آبزرو کریں گے. اس میں پھر آپ کو مزید اس کے حوالے سے بتاؤں گا. پرسونیفیکیشن, امیجری, سملی, بہت ساری چیزوں پہ انشاءاللہ بات کریں گے. تو یہ بیسیکلی ٹرمز تھی جو کہ ان کو سمجھنا بہت ضروری تھا کہ انگلش کے حوالے سے لٹرل اور فگریٹو انگلش کیا چیز ہے. اب ونس اگین آخر میں وہی بات ہے کہ کسی بھی ٹائپ کا کوئی کوشچن ہو یا کوئی ڈاؤٹ ہو یا کوئی اس طرح کا اگر کوئی کنفیوژن ہو تو مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا. اور انشاءاللہ آپ کے اب جیسے جیسے کوشچنز کلیکٹ ہوں گے, ابھی میرے پاس 2 کوشچنز آئے ہیں تو میں کلیکٹ کر کے انشاءاللہ آنے والے لیکچرز میں پر لیکچر میں 3 سے 4 کوشچنز آپ کے شامل بھی کروں گا, ان کے آنسرز بھی انشاءاللہ دوں گا. اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ کچھ کوشچن آنسر اتنے ڈیٹیلڈ ہوں کہ ان پر ہو سکتا ہے کہ میں ایک بالکل الگ جو ہے نا وہ لیکچر بھی بنا دوں. سو اپنی سجیشنز اور اپنی جو بھی آپ کی ایڈوائس ہے اس سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا, اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیکچرز میں میں ان کو شامل بھی کروں گا. یہ لیکچر نمبر 5 تھا. لیکچر نمبر 6 سے انشاءاللہ میں آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ ٹاپک جو ہے نا وہ آپ کو کرواؤں گا, جس میں کچھ ورڈز ہوں گے جو ہمیں بہت کنفیوز کرتے ہیں اسپیلنگ کے معاملے میں. تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ میں ڈسکس کروں گا, تاکہ اس میں بھی ظاہر ہے لکھنے کے دوران ہمیں اکثر اسپیلنگ میں وہ بہت زیادہ جمبل کر جاتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے لیکچر میں ان کو بھی ڈسکس کریں گے.